अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला कश्मीर वाला। आज के मेरे गेस्ट हाजी खान हाजी साइकिल वाले हैं, जो एक साइकिलिस्ट हैं। इसके अलावा 85 साल होने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी, सबसे पहले मैं उम्र को करेक्ट कर लूँ, मैं हूँ 56 साल पूरे करके तो 57 में जा रहा हूँ, 57 तो में जा रहे ये हैं? थोड़ी सी करेक्शन। अच्छा, आपके ना उसमें और आया था 86 साल का, 85 साल आया हुआ था नहीं उसमें। नहीं, उसके तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 86 साल तक भी आपके साथ रहेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। बहरहाल आपके स्टूडियो में आने पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मैं मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। और इंशाल्लाह जो आप पूछेंगे और जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा उस मौजूआत पे भी बात करेंगे। जो मेरा असल शोबा है साइकिलिंग कैसे शुरू हुई उस पर भी बात करेंगे। तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और आपको अपने सवालात का मौका देता हूँ। अच्छा, अपने बारे में मेरे लोगों को बताएं कि आप कौन हैं और आप मतलब किस तरह इस साइकिलिस्ट का जनून चढ़ा, और थोड़ा सा ये जो आपका बैकग्राउंड है वो भी जरा मुझे बताएं कि बताइए ये सारा आया कहाँ से, सारा जुनून। मैं बेटा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ कमियों के बावजूद जो मैंने अल्लाह से मांगा उसने मुझे वो दे दिया। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं सवाबी हमारा डिस्ट्रिक्ट है और ये KPK का वो जिला है जो तरबेला डैम के साथ हज़ारे के साथ भी लगता है, और साथ ये पंजाब को भी KPK के साथ मिलाता है। और जो मोटर वे गुजरता है वो भी बेसिकली जब KPK में दाखिल हो तो वो सवाबी से ही गुजरता है। ये यहाँ का कोई जोग्राफिया। मेरा नाम हाजी खान परोश है। खान परोश मेरा असल नाम था और हाजी हज की वजह से लकब लग गया। फिर बाद में साइकिलिंग के साथ शौक से वो साइकिलिस्ट कहलाने लगा हूँ। और मैंने सर्विस किया था टेलीफोन डिपार्टमेंट में, जो बाद में हमारा जो शोबा था वो NTC कहलाता था, नेशनल टेलीकॉम, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टेलीकॉम की सहूलतें देता था। वहाँ से मैंने पिछले साल रिटायरमेंट ले ली और अब मेरा ज़्यादातर जो फोकस है अपने घर के कामों और कुछ कारोबार के साथ साथ पीस के लिए साइकिलिंग करना, कौमी यकजहती के लिए साइकिलिंग करना, कौमी त्योहारों के मौके पे लंबे टूर करना, मेरा ज़्यादातर फोकस उस तरफ है। और साथ साथ मुख्तलिफ अदारों के जो सोशल वेलफेयर के काम है उसमें भी जहाँ मुझे वो मुनासिब इस काबिल समझते हैं तो मैं उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी गिला करता हूँ कि जो काम मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये इदारे ले ले, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइकिलिंग मुझसे चलवाएं, वो मुझसे वॉलंटियरली किसी भी कैंप में किसी भी हंगामी हालात में काम करवा सकते हैं। मैं 10-15 किलो का तेला उठा के तो किसी पहाड़ी के ऊपर किसी ज़रूरतमंद के पास भी पहुंचा सकता हूं। लेकिन अभी तक मैं फेल नहीं हूं, लेकिन वो लोगों ने मुझे इस काम पे नहीं लगाया है। बेटा जी, साइकिलिंग मैंने शुरू की थी जब मेरे मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे और दहशतगर्दी का आलम था, तो 2015 से मैंने साइकिलिंग शुरू की थी। और 2016 में मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो स्पेशली फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और अमन अमान के लिए और मुल्क का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए मैंने बाकायदा एक मिशन शुरू किया जो अभी तक चल रहा है, जिसमें मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ कि मैं कश्मीर साइड पे नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने मुजफ्फराबाद, बालाकोट और आगे गिलगित बल्तिस्तान ये सारे टच किए हैं। इस तरफ भी ज़रूर आऊँगा। कोयटा तक मैं गया हूँ, कराची, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर, करतारपुर, जो मुझसे हो सका तो मैंने किया है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी मैंने टूरिज़म के हिसाब से टूर किया है। और इसके अलावा बेटा जी, मैं कई जगहों पे जो मुझे मुनासिब लगा है, मैंने किसी भी इदारे के कास्ट को पहुंचे दुनिया तक या कौम तक पहुंचाने के लिए मैंने उनके लिए भी साइकिलिंग की है। तो दुआ करें ज़िंदगी रही आप लोगों से भी मुलाकात होगी, और कहीं जब आप कहीं जा रहे होंगे तो शायद आपको रोड के किनारे ये बाबा मिल जाए और मेरी भी दिली ख्वाहिश पूरी होगी और आपकी भी
ख्वाहिश पूरी होगी कि चाचा से हमारी मुलाकात अल्लाह ने यही लिखी थी। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताएं कि मतलब ये जो साइकिलिंग का जुनून था, ये मतलब आया किधर से? और मतलब जैसे आपके, मैंने लास्ट इंटरव्यू देखा था, पिछला इंटरव्यू, उसमें आप बता रहे थे आप किसी शहीद के मज़ार जा रहे थे और आपने बताया आप 14 अगस्त में इंशाल्लाह निकलेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा और मैं फिर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो लास्ट इंटरव्यू था आपका पिछला, तो हम जानना चाहेंगे कि वो आप उधर तक पहुँच गए। ये लालक जान शहीद के मज़ार की बात आप कर रहे हैं बेटा जी? जी जी जी। जी 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 बेटा जी, वो टूर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त टूर था और बहुत पावरफुल भी था और एक मजबूत मैसेज था उसमें बेटा जी। मैंने कई बातों को उसको मनफी करना चाहा। एक जो हमारे इलाकों में ये तबकाबादी है मजहबी लिहाज से, कौमी लिहाज से, तो मैंने एक अजीम मिशन जो तमाम शुहदाए निशान हैदर को खराज तहसीन के हवाले से था, मैंने वहाँ के उस कम्युनिटी से शुरू की जो पाकिस्तान में बहुत छोटी कम्युनिटी है मुसलमानों की, मसलन आगा खानी कम्युनिटी। तो मैंने उनके इलाके से, उनके शहीद के मज़ार से शुरू किया और फिर बाद में मैंने जब कराची से आगाज़ किया तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो राशिद मिनहाज शहीद जो पठान नहीं थे, लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों को सामने रख के कि मैं इनकी करूँ, तनसीख करूं कि हम सब एक हैं। तो मेरा लालक जान के शहीद के मज़ार पे ये मेरा मकसद था। ये टूर मैंने 14 अगस्त को पिछले साल शुरू किया था और फिर 6 सितंबर को आकर कर्नल शेर खान के मज़ार पे ख़त्म हुआ था और वाकई बहुत अच्छा टूर था जिसमें मुझे कई जगहों पे पूरा पूरा दिन पैदल भी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है हमारे उस इलाकों में रोड का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, बल्कि समझो कि ना होने के बराबर है। अगर कहीं है तो फिर वो भी इंतहाई टूटा फूटा। तो उसमें मैंने तकरीबन 1450 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 22-23 दिन का जो ये टूर था मेरे लिए यादगार और बहुत अहम टूर, और दिल चाहता है कि बार बार उस इलाकों में जाऊं और उनकी मोहब्बत में शामिल होता रहूं। फिर बेटा जी मैं थोड़ी सी बात बढ़ा दूं तो उसका दूसरा मरहला फिर मैंने शुरू किया था इस साल 1 मार्च कराची से, और उससे पहले मैंने 1 दिन का टूर मुल्तान में पीस टूर किया था, 2 दिन कराची सिटी का पीस टूर किया था, और फिर मैंने 1 को मज़ार कायद से स्टार्ट करके तो फिर मैं तमाम शुहदा के मज़ारों पे होते होते और उनकी बाकायदा तस्वीर में शाया करता रहा, और फिर मैं तकरीबन 22 तारीख को बहुत यानी दौड़ धूप करते हुए तो अपने कस्बे पहुंचा, इसलिए कि साथ ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो चुका था। फिर वो टूर मेरा वहाँ पे रुक गया था, तो उसका जो थोड़ा सा छोटा सा मरहला था कोई 30-35 किलोमीटर का, वो मैंने इस 14 अगस्त को कर्नल शेर खान के मज़ार पे पहुंचा कर तो वो जंजीर जोड़ दी। बेटा यही कुछ कर सकता था, यही कुछ मेरे बस में था। मेरे बस में लोगों का दिल जोड़ना होता तो मैं कब के जोड़ चुका होता, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। अल्लाह से दुआ करूंगा, और ये जो सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार किलोमीटर का ये बड़ी खुशअस्लूबी के साथ अल्लाह ने मुकम्मल करवाया। जी सॉरी, थोड़ा सा नेट का मसला हो गया था, आप कंटिन्यू करें। कोई ठीक है, मेरा मुकम्मल हो गया था वहाँ पे, जो मेरा मरहला मुकम्मल हुआ था। तो बहरहाल वो आपको बता रहा था। फिर वो सिलसिला मेरा कर्नल शेर खान के मज़ार पे कंप्लीट हुआ, और ये एक बहुत अच्छा टूर था जिसमें मैंने उन लोगों को टच किया कि जो अब हमारे दरमियान, ठीक है हम कहते हैं शहीद जिंदा होते हैं, लेकिन बेटा जी अल्लाह के हाथों जिंदा होते हैं। हम लोग अपने शहीदों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जिसका मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हम जिस तरह नए वाक़यात आते हैं याद होते हैं, पुराने भूल जाते हैं। तो हमें इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उन लोगों की, उन शुहदा से लेकर जिन्होंने तहरीक आज़ादी
کے لیے جدوجہد کی تھی، پھر ان شہداء کو جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، جنہوں نے ہمارے دین کے لیے جدوجہد کی، ہمیں ان تمام شہداء کو اپنے اچھے موقعوں پہ، اپنے قومی تہواروں کے موقع پہ یاد کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کے ساتھ ساتھ تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنے وقت میں کسی بھی اچھے مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو سائیکل، آپ کو خیال کیوں آیا سائیکل ہی کیوں؟ مطلب لوگ دوسری چیزوں کا بھی استعمال کرتے تھے، گاڑی ہو گئی، جہاز ہو گیا، آپ نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ سائیکل ہی کیوں یوز کی اپنے مقصد کو پانے بیٹا کے جی لیے؟ میں کچھ اپنے آپ کو منفرد بنانا چاہتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے، میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پہ بہت بڑے لوگ مختلف جدوجہد کر رہے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے، سیر سیاحت کے حوالے سے میں نے کئی دیکھے، لیکن ہمارے ملک میں پیدل اور سائیکل کا، اور خاص طور پہ میرے جیسے سائیکلنگ کا، کہ جس میں پورا دن آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ چلو آپ شہر میں جاتے ہیں تو ہر جگہ شاباش ملتی ہے، تبکی ملتی ہے، تو میں ان جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں کوئی ہوتا نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سائیکلنگ کیا چیز ہے۔ میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا، اور آج اس بات پہ خوش ہوں کہ آئی ایم اونلی ون ان پاکستان، but not only in Pakistan, in the world, that I am working for peace promotion in this age. So میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس عمر میں میرا انتخاب کیا۔ سائیکلسٹ آپ کو بہت ملیں گے، قومی ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹور بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے عبد الرحمان پالوا صاحب بڑے بڑے ٹور اس نے کیے، لیکن مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اسی طرح خواجہ ظہیر الدین صاحب ہے، بہت اچھی سائیکلنگ کرتے، لیکن ان کا میرے طرح کے ٹور کا، جس طرح لانگ روٹ پہ نکلنا، اس میں شاید وہ نہیں ہے، لیکن وہ جوانوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرا اگر جانشین کوئی فی الحال ہے تو وہ ہے صرف اے ڈی جٹ، جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابھی تھوڑے عرصے میں کاغان، ناران، بابو سرٹاپ اور آگے گلگت تک جانے والے ہیں۔ تو یہ ان کو میں اپنا جانشین سمجھتا ہوں۔ باقی ہو سکتا ہے میں نے اس کو پہلے فالو کیا ہو، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں وہ میرا جانشین ہے جو اس طرح کی خودکشی والے ٹور کرتے ہیں۔ اور پھر سائیکلنگ کا بیٹا مزہ یہ ہے کہ اس میں ہر بندے سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ ہر جگہ آرام سے رک سکتے ہیں۔ آپ اگر موٹر سائیکل کو کک مارے تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ 150 کلومیٹر سے پہلے رک جائے، تو سائیکل میں ہم 5 کلومیٹر کی بعد بھی کسی کے دل جوئی کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج تقریباً ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد پورے پاکستان میں جہاں سے میں گزرا ہوں کوئی نہ کوئی میرا واقف کار موجود ہے۔ اگر میں گاڑی پہ یا کسی اور چیز پہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی گزر جاتا جس طرح ہوا گزر جاتی ہے، اور اگلے لمحے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تازہ جونکا کہاں چلا گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو آپ کے خاندان والوں نے کیا تھا کیا؟ مطلب جیسے ہوتا ہے ایسے سپورٹ ملتا ہے خاندان والوں کی طرف سے، آپ کو کوئی سپورٹ ملا تھا یا نہیں نہیں؟ بیٹا مجھے ابتدا میں کہانی بتائیں ذرا اس کی، سوائے کس چند طرح دوستوں کے، کی؟ ذرا کہانی ہاں بتائیں سوائے مجھے اس چند کی۔ دوستوں کے بیٹا جی، اور رشتہ داروں میں بھی سے چند جوانوں کو جو میرا مشغلہ راہ تھے، ان کے علاوہ خاطر خواہ سپورٹ بھی نہیں تھا، اور بلکہ میں چپ کے کچھ ٹور کرتا تھا، بلکہ میری پوری پریکٹس چپ کر ہوئی تھی۔ تو جب پریکٹس سے میں نکلا ہوں تو پہلا ٹور میں نے اسلام آباد اجتماع کا کیا تھا جو 100 کلومیٹر تھا غالباً، اس کے بعد رائے جب گیا ہوں تو پھر پتہ چلا ہے، لیکن میں یہ نہیں تھا کہ میرا آگے پلان کیا ہے۔ میرا پلان الحمدللہ یہی تھا جو میں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت واضح نہیں تھا کہ انہوں نے کہا شاید رائے یہ بھی بہت دور تھا، اتنا دور اتنا۔ لیکن جب میں نے کراچی کا ٹور کیا تو پھر تمام لوگوں نے آہستہ آہستہ میرے مجبور کرنے پہ ہتھیار ڈال دیے، اور آج الحمدللہ مجھے کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، اور کوئی کر بھی نہیں رہا ہے، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو شاید میں اپنے شوق کے آگے کسی قسم کی رکاوٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر اپنے بال بچوں کی نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور کو خواہ مجھے مشورے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے اسی جوانوں کے شوق کے ساتھ ہوگی، جب تک جان میں جان ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو انشاءاللہ
اور دوسرا میرا کار اتنا مضبوط ہے کہ جس میں مجھے کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ آنے والے اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سے ایک سائیکلسٹ ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک سائیکلسٹ کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہوتا ہے کیا؟ ہیلمٹ اور جو اس کی جی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ پہننا جی ضروری بیٹا ہوتا ہے؟ جی بالکل. جس طرح بیٹا جی موٹر سائیکلسٹ کے لیے ہیلمٹ ضروری ہے، سائیکلسٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری سواری سائیکل کی سواری تو کمزور ہے، لیکن موٹر سائیکل تو ظاہر پاس چلتا ہے، تو ہماری سواری بہت کمزور ہے. اس میں اگر ہم خود بھی گر جائیں بغیر کسی کے گرائے تو ہمیں زیادہ چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مجھے خود کئی مرتبہ لگی ہے. تو ہیلمٹ کا یہ فائدہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے کائے ہوئے چوٹ سے بچ جاتے ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے اگر کسی گاڑی شاڑی نے آپ کو ہٹ کر دیا تو اس میں ہیلمٹ کے ہوتے ہوئے بھی بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر جو ہمارے علاقے ہیں پہاڑی علاقے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن ہیلمٹ ہو گیا، آپ کا خاص ٹریک سوٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کا پتہ چلے کہ یار یہ کوئی کھلاڑی ہے، کوئی سائیکلسٹ ہے. تو پھر گاڑیوں والے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. آپ کا کوئی جھنڈا لگا ہونا چاہیے، کوئی بورڈ، کوئی سامان جس سے آپ پتہ چلے کہ یہ کوئی دور کا بندہ ہے اور ایک مقصد کے لیے جا رہا ہے. ویسے تو رستے میں سائیکل عام کپڑوں میں آپ چلائیں تو وہ کہتے ہیں یار قریب کا کوئی بندہ ہے، وہ آپ کو ہارنے بھی بجاتے ہیں، لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے ہوں گے تو بیٹا جی اس میں یہ فائدے ہیں کہ یہ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. گاڑیوں والے کے علاوہ جو آپ کے ساتھ ٹورسٹ گزرتے ہیں وہ بھی آپ کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں. میرا مشورہ یہی ہے، میں خود بھی یہ ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں. آپ کے پاس کوئی میڈیکل کا تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے. آپ خود نہ بھی بیمار ہو، اگر کوئی آپ کے سامنے بیمار ہوا ہے کم از کم آپ اس کی پٹی لگا سکے، ان کو 2 گولیاں پینوڈال کی کھلا سکے، تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تقریباً 8 سے 10 کلو کا ایک بیگ رکھتا ہوں جس میں پنچر اور سائیکل کی مرمت کے سامان کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا فرسٹ ایڈ بھی موجود ہوتا ہے. تو اور وقت کے ساتھ سیکھا، میں نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن جو سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کی امانت ہے. میں نے اس سلسلے میں کچھ ویڈیو بھی اس کی بنائی تھی کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، پھر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، پھر آپ نے فیس بک کا استعمال ٹور کے دوران کیسے کرنا ہے. تو جو میں نے سیکھا ہے وہ پھر میں نے بتا بھی دیا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی جوان میرے ساتھ ٹور میں شامل ہونا چاہتا ہے رستے میں 1 دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، تو میری خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے گا تو مزید اچھا سیکھے گا. باقی انشاءاللہ میرے پاس ایک آپشن ابھی رہتا ہے کہ ایک ہمارے پاس کشمیر کا جو ہمارا ایک شہید ہے نشان حیدر، جن کا کشمیری اعزاز انہوں نے پاکستانی ایوارڈ میں کنورٹ کیا تھا. میرا خیال ہے سیف جنجوا یا کوئی اس قسم کا اس کا نام ہے. تو یہ ہے مظفر آباد سائڈ پہ تو نہیں ہے، لیکن اس سائڈ پہ مری سائڈ سے راستہ جاتا ہے، تو وہاں میں جاؤں گا. تو آپ نے کشمیر کا نام ساتھ لگایا تو میں تھوڑی سی اس میں یہ شامل کروں گا کہ کسی اچھے موقع پہ، شاید 5 فروری کے موقع پہ میں وہ ٹور کروں اور اس یا شہید تک بھی جہتی بھی ہو جائے گی. اور کشمیر کا نام لیتے ہوئے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جب میں کشمیر کا نام لیتا ہوں تو میں ان تمام ممالک کے محکوم عوام کے ساتھ ہوں کہ جن کو ان کے حکومتوں نے یا بین الاقوامی طور پہ، بے شک ہمارے ملک کے اندر ہی کیوں نہ ہو، میں ان کی بھی آواز بننا چاہتا ہوں کہ یار ان کے ساتھ ہمارا ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس میں کوئی ظالم نہ ہو، کوئی مظلوم نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ میں کروں گا، اور جو کہہ دیتا ہوں اللہ موقع دے دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سائیکلسٹ جو ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ بیٹا جی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم آپ کے پاس اگر لمبا ٹور ہو تو اس میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں پھر آپ 2 ٹریک سوٹ آپ کے پاس ہوں. ٹریک سوٹ مطلب کہ آپ کے پاس پاجامہ ٹائپ اور یا اس قسم کی وہ 2 ہونی چاہیے. ایک جوڑا آپ کے پاس کم از کم قومی لباس کا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ پہن کے کسی وقت عیدی بھی ہو سکے.
یہ کپڑوں کی طرف سے ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس چھوٹی سی چوری، ناخن کاٹ، چھوٹا سا فرسٹ ایڈ کا سامان. سائیکل کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایکسٹرا ایک ٹائر اور ایک دو ٹیوبیں ہونی چاہیے. جیسے میری سائیکل ہے اس کے حساب سے میں جو رکھتا ہوں. پنچر کا سامان ہو. پھر آپ کے پاس ایک چھوٹا کیمپ ہو جس میں آپ کسی بھی جگہ آرام سے، وہ اس کا وزن آدھا کلو بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس میں آرام سے سیف رہ سکتے. کوئی کیڑی، کوئی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کے پاس ہو. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سلیپنگ سوٹ بیگ ہو جس میں آپ سوتے ہیں، وہ ہلکا بھی ہو اور موسم کے لحاظ سے وہ آپ کے پاس گرم ہونا چاہیے، تاکہ آپ برفانی ٹھنڈے علاقوں میں جب جائیں تو آپ سردی سے بچ سکیں. اگر آپ کو سردی نہیں کا اندیشہ نہیں تو آپ آرام سے اس کو نیچے ویسے بچھا دیں، بسترے کا کام کر دیتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کم از کم 1 کلو کے قریب خشک فروٹ ہونے چاہیے، جس میں چنے، خشک مونگ پھلی، گریا نکال کے تو وہ اپنے ساتھ رکھے، تاکہ کہیں آپ کو خوراک کی کمی کا اندیشہ ہو جائے آپ اس کو یوز کریں. ورنہ روٹین میں اس کو یوز نہ کریں. آپ چوارے رکھ لیں، کھجورے رکھ لیں، اس کو اپنے پاس سیو رکھیں. جہاں آپ سمجھے کہ اب ضرورت نہیں ہے، اور چیز مل سکتی ہے، تو آپ اس کو ریپلیس کر کے وہ کھا لیں اور دوسری چیزیں خرید لیں. اس کے علاوہ ایک بوتل آپ کے پاس آدھی لیٹر والی وہ بھی سیف ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھی جگہوں پہ جب آپ جاتے تو پانی کی پرابلم آ جاتی ہے. تو اور جہاں تک مل سکے تو اپنے خوراک کے ذخیروں کو محفوظ رکھیں، ان کو استعمال میں نہ لائیں، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کریں. یہ تقریباً سارا کچھ مل ملا کے کوئی 8-10 کلو کا وزن بن جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. باقی تو جوانوں کی ضرورتیں بہت ہوتی ہے، لیکن میری ضرورتیں تقریباً کم ہوتی ہے. تو اگر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کا دل چاہے تو 10-15 کلو کا وزن 20 کلو کا رکھ لے، لیکن سائیکل پہ اس کو کھینچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں تھی جو مطلب اگر کسی سائیکلسٹ کو استعمال کرنی ہوتی ہے نا. جی بیٹا جی اچھا، مجھے بتائیں کوئی آخری میسج جو آپ میرے ویورز کو دینا چاہتے ہوں جو دیکھ رہے ہیں. بیٹا جی، ہم بس پیغام یہی دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے نسل پرستی، تفرقہ آبادی اور ان چیزوں سے بچیں. اور آپ کے لیے، آپ کے شو کے لیے خاص طور پہ میں نے ایک حوالہ ڈھونڈا ہے، اور وہ میں سندھ کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی وہاں سے میں جب خبریں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پٹھان یا مہاجر ان کو نکالے. تو ہمارے لوگوں کو بھی جب سندھ میں ہے تو ان کو سندھ سے محبت کرنی چاہیے اور وہاں نسل پرستی سے بچنا چاہیے. لیکن سندھ کے عوام خود یہ سوچے کہ دیکھو دریائے سندھ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہم بھی کہتے دریائے سندھ، لیکن یہ دریائے سندھ سے نہیں نکلتا. یہ دریائے سندھ ہمارے شمالی علاقہ جات سے نکلتا ہے. یہ KPK سے بھی گزر جاتا ہے، یہ پنجاب سے بھی گزر جاتا ہے. اس میں جہلم، راوی، چناب، دریائے کابل سارے مل جاتے، لیکن اس کا نام پھر بھی دریائے سندھ رہتا ہے. تو یہ سندھ کے عوام دیکھو کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے قوم کی اور دنیا کی ایک محبت ہے، بلکہ یہ ایک لازوال محبت کتنے عرصے سے چل رہی ہے کہ اس کا نام دریائے سندھ رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری وادی ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وادی سندھ ہوگی. تو آپ اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے محدود سندھ کے بارے میں تو یہ جو ہمارا قومی کنسپٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو ایک نام دیا ہے اور پورے دریا مل کر دریائے سندھ کہلاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح، جب ہم کسی کو اعتراض نہیں ہے دریائے سندھ کے نام پہ اور ہم ہر بندہ فخر سے دریائے سندھ، تو ہمیں ایک دوسرے کو اسی طرح برداشت کرنا چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ، تاکہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے. بہت اچھا میسج تھی آپ نے آخری. اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر بلاؤں گا انشاءاللہ انٹرویو کے لیے. ضرور ضرور ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ. السلام علیکم. جہاں رہیں خوش رہیں. اگدا پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.